دوا لکھ دی ہے مسٹر شاہ، وقت پر دیتے رہیے گا، اور ہاں خیال کیجیے گا وہ زیادہ یاد کرنے پر زور نہ دیں، اور کوشش کیجیے گا وہ ابھی کچھ عرصہ تک زیادہ نہ چلیں۔ اگر چلیں گی تو ان کی انٹرنل ہیلتھ کے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ گمسم بیٹھے میرداد کو ساری بات تفصیل سے بتاتے ڈاکٹر نے اس کے سامنے ہاتھ لہرایا تھا۔ کیا مطلب چلنے سے؟ کیا نہ سمجھی سے انہیں دیکھتا وہ گویا ہوا۔ اندرونی چوٹوں کی وجہ سے ان کی اندرونی صحت کافی متاثر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ ابھی کچھ وقت کے لیے ازدواجی تعلقات قائم نہیں کر سکیں گی۔ اسے نہ سمجھتے دیکھ کر ڈاکٹر صاحب نے اسے کھل کر بتایا تھا، جس پر وہ لب دباتا اثبات میں سر ہلا گیا تھا۔ اگر کبھی میری ضرورت ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا کارڈ نکال کر اس کی سمت بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر وہاں سے چلے گئے تھے۔ میں نے شوہر بن کر اس کی نسوانیت پر وار کیا ہے۔ آج میری وجہ سے وہ اس حالت میں ہے۔ سرخ نم آنکھوں سے فجر کی رپورٹ فائل دیکھتا سر پکڑ گیا تھا۔ وہ مکمل حسن کی مالک تھی، آج اس کے رحم و کرم پر تھی۔ وہ جو خود کو چھپا کر رکھتی تھی، آج اس کا علاج ایک آدمی نے کیا تھا۔ اگر وہ ہوش میں ہوتی تو کبھی کسی غیر مرد کو اپنا علاج بھی نہ کرواتی، مرنا پسند کرتی۔ میں خود کو کبھی تمہیں ایک مرد کے سامنے نہ لاتا اگر تمہیں اس حالت میں نہ ہوتی۔ 3 دن پہلے جس طرح وہ اسے لے کر ہاسپٹل آیا تھا، کوئی بھی لیڈی ڈاکٹر اس وقت موجود نہیں تھی، جس وجہ سے اس کا علاج میں ڈاکٹر اشفاق نے کرنے کی اجازت لی تھی مجھ سے۔ فجر کی سیریس کنڈیشن دیکھتے میرداد شاہ نے اجازت دی تھی۔ اسے گھر آئے آج 10 دن ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر اشفاق گھر آ کر اس کا چیک اپ کر کے گئے تھے۔ سر پر لگا پلاسٹر ابھی نہیں کھلا تھا۔ کمر پر لگی پٹی، جو کہ پچھلے 4 دن سے بدلی نہ گئی تھی، وہ سختی سے میرداد شاہ کو فجر کی ڈریسنگ کھولنے کا بول کر گئے تھے۔ وہ کافی دیر تک سوچتا رہا تھا، پھر دل کڑا کرتا وہ نہایت نرمی سے فجر سے پیش آتا، احتیاط سے اس کی ڈریسنگ کھول کر اسے دوا دے کر اور اس کے لیے گرم دودھ لے کر آیا تھا۔ اسے دودھ پلا کر اسے سونے کا کہا تھا، جو پوری آنکھیں کھولے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ خود کو اس کا خیال رکھ رہا تھا، جس کی وہ عادی ہو گئی تھی۔ فجر کو کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلانے کے بعد وہ گھنٹوں اسے اپنے اس کی یونیورسٹی کے قصے سناتا رہتا تھا۔ سو جاؤ فجر، آج کافی دیر ہو گئی ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ میر، کیا آپ مجھے بتائیں گے ہماری شادی کیسے ہوئی تھی؟ میرداد شاہ کا ہاتھ پکڑتی وہ گویا ہوئی تھی، اور وہیں میرداد شاہ جیسے سانس لینا بھول گیا تھا۔ مجھے آپ سے محبت ہوئی تھی، یا آپ کو مجھ سے؟ میرداد شاہ کے خوبصورت چہرے کو دیکھتی وہ شرماتی ہوئی بولی، صبح بتاؤں گا، ابھی سو جاؤ۔ اسے دیکھتا وہ بات ٹال گیا۔ بتا دیں میر پلیز۔ خوبصورت نشیلی آنکھوں سے اسے دیکھتی وہ مسکرائی تھی۔ فجر کی مسکراہٹ میں اسے اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا تھا۔ مجھے تم سے محبت ہوئی تھی۔ فجر کے ہاتھ کی پشت پر لب رکھتا وہ اس کے قریب بیٹھا تھا۔ جب تمہیں پہلی بار یونیورسٹی میں دیکھا تھا تو میں تمہاری خوبصورت آنکھوں پر دل ہار بیٹھا تھا۔ نقاب میں چھپی تمہاری آنکھیں مجھے بے چین کیے رکھتی تھی۔ جب تم مجھے غصے سے دیکھتی تھی تو لگتا تھا میں نے گلاب کی چھٹی کلی کو اس کی اجازت کے بغیر ہاتھ لگانے کی غلطی کی ہو۔ اسے بغور سنتے دیکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ میری صرف آنکھیں دیکھی تھی اور محبت ہو گئی تھی، حیرت سے کہتی وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا گئی تھی۔ ہاں، مجھے ان آنکھوں سے محبت ہوئی تھی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ فجر کی بات پر اثبات میں سر ہلاتا وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولا، پھر مجھے کب دیکھا؟ اسے کھوئے کھوئے مسکراتے دیکھ کر وہ مسکرائی تھی، جب تم میرے گھر میں میری بیوی بن کر میر ہے سامنے آئی۔ فجر کا ڈرا سہا روپ سامنے آیا تھا، اس کا گڑگڑانا رونا یاد آیا تھا، اور وہ گردن جھٹکاتے آنکھیں سختی سے بند کر گیا تھا۔ آپ نے پہلے مجھ سے نکاح کیا تھا، پھر مجھے دیکھا تھا۔ مسکراتی ہوئی وہ میرداد شاہ کے قریب آئی تھی۔ ہاں، مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی، تمہیں دیکھتے ہی میں اپنا سب کچھ ہار گیا تھا تمہیں دیکھ کر۔ صدقے دل اس اعتراف کرتا وہ فجر کی نشیلی آنکھوں پر باری بار لب رکھ گیا تھا۔ مجھے بھی آپ سے محبت ہو گئی ہے کیا؟ میرداد شاہ کو دیکھتی وہ گویا ہوئی تھی۔ بس بالکل، کیا مجھے ہینڈسم سے کوئی پیار کیے بغیر رہ سکتا ہے؟ فجر کے سوال پر پل بھر کو ڈلمگاتا وہ مسکرایا تھا۔
میری ماما بابا کیسے مانے تھے اور وہ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئے؟ میرے داد کے سینے پر سر رکھتی وہ افسردگی سے گویا ہوئی تھی۔ میر، کیا میرے ماما بابا ہماری شادی سے خوش نہیں تھے؟ اسے خاموش دیکھ کر وہ گویا ہوئی تھی۔ اب وہ اسے کیا بتاتا؟ اس کی بیوہ ماں تو اس کے اگلے دن ہی دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئی تھی۔ وہ ہماری شادی سے خوش نہیں تھے فجر، ہم نے پسند کی شادی کی تھی، اس لیے انہوں نے تم سے اپنا تعلق ختم کر دیا تھا۔ چند منٹ سوچنے کے بعد وہ سنجیدگی سے کہتا، اس کی سرخ نم آنکھوں میں دیکھنے لگا تھا، کیا وہ مجھ سے نہیں ملتے؟ میر داد کے جواب سن کر وہ رونے لگی تھی۔ میر، آپ کے ماما بابا بھی آپ سے نہیں ملتے؟ اپنے دکھ میں روتی وہ میر کے والدین کا سوچ کر مزید روئی تھی۔ وہ ملتے ہیں مجھ سے، میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں فجر، وہ مجھے نہیں چھوڑ سکتے۔ فجر کی پیٹھ سہلاتا وہ اسے سینے سے لگا گیا۔ وہ مجھ سے ملتے ہیں، سرخ آنکھوں میں امید جگی تھی۔ ہاں ملتے ہیں، انہیں تم بہت پسند بھی ہو، اماں سائیں تو تمہارے صدقے واری جاتی ہے۔ اس کی معصومیت پر نثار ہوتا وہ جھوٹ بول گیا تھا۔ پھر وہ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئے میر؟ نم لہجے میں کہتی وہ حیرت سے گویا ہوئی تھی۔ بابا سائیں اور اماں سائیں گاؤں میں ہوتے ہیں، بابا سائیں جب فری ہوں گے تو آئیں گے۔ فجر کے سوال پر کوئی جواب نہ بن پاتے دیکھ کر وہ جلدی مزید جھوٹ بول گیا۔ آپ مجھے لے چلیں ان کے پاس، اپنے آنسو صاف کرتی وہ بچوں کی طرح بولی تھی کہ اسے دیکھ کر میر داد شاہ مسکرایا تھا۔ جب تم ٹھیک ہو جاؤ گی، پھر ابھی ڈاکٹر نے سفر کرنے سے منع کیا ہے۔ اسے دیکھتا وہ نرمی سے گویا ہوا، میں ٹھیک ہوں میر، اسے جانے کی ضد ہوئی تھی۔ نہیں ابھی ٹھیک نہیں ہو، سو جاؤ۔ اسے ضد کرتے دیکھ کر وہ سختی سے کہتا لیٹ گیا تھا۔ میر آپ نہیں جائیں، میرے ساتھ سو جائیں پلیز۔ اسے جاتے دیکھ کر وہ اس کا ہاتھ پکڑ گئی تھی، جس پر وہ لب دباتا اس کے پاس ہی جگہ بنتا لیٹ گیا تھا۔ میر کو لیٹتے دیکھ کر وہ اس کے قریب سرکتی ہوئی میر داد شاہ کے سینے پر سر رکھتی، بازو اس کے گرد باندھتی آنکھیں بند کر گئی تھی، جبکہ فجر کی اس قدر نزدیک پر میر داد شاہ کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھی۔ نیند کیسے بگ سے اڑی تھی۔ پہلو میں سوئی یہ نازک سی لڑکی جس کی باہوں میں وہ ایک پل کے لیے نہ سوکا تھا، وہ بھلا کیسے خود کو روکتا؟ تبھی وہ اسے مکمل اپنے سینے پر کرتا، اس کی کمر پر اپنی ٹانگ رکھتا، اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا، خود کو سکون دینے کی کوشش کر رہا تھا، مگر فجر کی سینے میں بجتی دھڑکنیں اسے بے اختیار کر رہی تھی۔ جوان جذبوں نے سر اٹھایا تھا اور وہ خود پر سے اختیار کھوتا کروٹ بدلتا اس پر سایہ فگن ہوا تھا۔ گردن پر جا بجا اپنے دکتے لب رکھتا وہ حد سے گزرتا گیا۔ سر اٹھا کر دیکھنے پر اسے فجر کی نشیلی آنکھوں میں گلابی پن کی گہری چھاپ دکھائی دی تھی۔ اس کی تکلیف محسوس کرتا وہ ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوا تھا۔ تم ٹھیک ہو فجر؟ سوری۔ اسے روتے دیکھ کر وہ لب دباتا گویا ہوا تھا، میں یہاں نہیں سو سکتا فجر، میں خود پر کنٹرول نہیں کر پاتا۔ فجر کی سرخ آنکھوں کو دیکھتا وہ شرمندگی سے گویا ہوا، مجھے آپ کے بغیر نیند نہیں آئے گی میر، نم لہجے میں کہتی وہ اس کے سینے سے لگی تھی۔ گہرے سانس بھرتا وہ خود پر ضبط کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا اور ایسے ہی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتا فجر کو سلانے لگا تھا، جو دعاؤں کے زیر اثر جلد ہی نیند میں اتری تھی۔ کمرے میں اس کی مدم سانسوں کی گونج اٹھی تھی اور دوسری طرف وہ خود پر کڑے بندے سگریٹ سلگا گیا تھا۔ اس کی آج کی رات بھی ہر رات کی طرح سگریٹ پیتے گزری تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ فجر کی محبت میں مبتلا ہوتا جا رہا تھا۔ اب تو اسے اس کی اتنی عادت ہو چکی تھی کہ وہ اسے باہوں میں بھرے بغیر سو نہیں سکتا تھا۔ اگر وہ ایک پل کے لیے بھی نگاہوں سے اوجھل ہوتی تو میر داد شاہ کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوتی تھی۔ 2 ماہ میں وہ دن رات اس کے ساتھ رہا تھا۔ اب وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی تھی، لیکن اس کی یادداشت واپس نہیں آئی تھی، جس پر وہ دل ہی دل میں خدا کا شکر گزار تھا۔ وہ دونوں اپنی زندگی میں کافی خوش اور مطمئن تھے۔ تبھی وہ فجر کے بے حد اصرار پر اسے حویلی لے جا رہا تھا، جہاں حکم شاہ اور بلقیس بیگم اس کے انتظار میں تھے۔
وہ ان دو ماہ میں انہیں اپنے اور فجر کے نکاح کی سچائی بتا چکا تھا، جو پہل تو کافی خفا ہوئے تھے، مگر فجر کے لیے اپنے بیٹے کی محبت دیکھ کر حاکم شاہ زیادہ دن ناراض نہیں رہ سکے تھے، جبکہ بلقیس بیگم تو میرداد شاہ کے فون میں فجر کی تصویر دیکھ کر خوش ہوئی تھی۔ میر، میں آپ کی ماما بابا کو کیا کہتی ہوں؟ خاموشی سے ڈرائیونگ کرتے میرداد شاہ کو دیکھتی وہ گویا ہوئی، وہی جو میں کہتا ہوں اماں سائیں اور بابا سائیں۔ مسکرا کر اس کے من موہنے چہرے کو دیکھتا وہ بولا، ویسے میں اس ہی طرح جاتی تھی نا ان سے ملنے۔ اپنے کپڑے درست کرتی وہ دوپٹہ سر پر سیٹ کرتی گویا ہوئی تھی، آج پہلی بار اسے مقابل کی تعریف نہ کرنے کی بڑی کمی لگی تھی۔ ہاں بالکل ایسے ہی جاتی تھی۔ فجر کو بار بار دوپٹہ بال سیٹ کرتے دیکھ کر وہ مبہم سا مسکرایا تھا۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو فجر، ہمیشہ کی طرح بے حد حسین۔ اسپیڈ سلو کرتا وہ فجر کی حرکت کرتا، ہاتھ پکڑتا لبوں سے لگا کر گیا تھا، جس پر وہ شرم و حیا سے سرخ ہوتی نظریں جھکا گئی تھی۔ ایسے شرماؤ گی تو میں واپس ہمارے فلیٹ لے کر چلا جاؤں گا اور پھر شرمانے کی بڑی بے باک سزا دوں گا۔ اسے شرم و حیا سے سرخ گلاب ہوتے دیکھ کر میرداد شاہ کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں۔ آ جاؤ، گاڑی حویلی کے کار پورچ میں رکی تھی۔ وہ اپنی سائیڈ کا ڈور کھول کر نکلتا، فجر کی سائیڈ پر آتا، ڈور کھول کر ہاتھ بڑھا گیا تھا، جس پر وہ مسکراتی ہوئی اس کا ہاتھ تھامتی باہر نکلی تھی۔ لمبی راہداری عبور کرتی وہ میرداد شاہ کی سنگت میں چلتی حیرت سے حویلی کے وسیع لان میں لگے خوبصورت پھولوں کو دیکھ کر مسکراتی ہوئی اس کا بازو تھام گئی تھی۔ اسے مسکراتے دیکھ کر وہ فجر کے سر پر لب رکھتا مسکرایا تھا۔ اس کا ساتھ کا قدر حسین تھا، یہ میرداد شاہ کے لیے لفظوں میں بیان کرنا مشکل تھا۔ فجر کی زندگی میں آنے کے بعد وہ جیسے خود کو سب سے زیادہ خوش قسمت سمجھنے لگا تھا۔ ماشاءاللہ ہماری بیٹی ٹھیک ہو گئی ہے۔ ان دونوں کو آتے دیکھ کر لاؤنج میں بیٹھی بلقیس بیگم فجر کو دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اور وہیں وہ اسے ان سے ملنے کا اشارہ کرتا اپنا بابا سائیں سے ملا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیاری ہے ہماری بہو سائیں۔ فجر سے الگ ہوتی بلقیس بیگم نے دل سے اس کی تعریف کی تھی۔ وہ جتنی تصویروں میں خوبصورت لگی تھی، وہ حقیقت میں اس سے کئی گنا حسین تھی۔ سلام بابا سائیں۔ میرداد شاہ کے ساتھ کھڑے حاکم شاہ کو دیکھتی فجر نے ادب سے سلام کرتے سر جھکایا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ ایک نظر اپنے بیٹے کے مسکراتے چہرے کو دیکھتے وہ مسکرا کر فجر کے سر پر ہاتھ رکھ گئے تھے۔ تھک گئے ہوں گے تم دونوں، چلو فریش ہو جاؤ، ہم کھانا لگواتے ہیں۔ کافی دیر باتوں میں وقت گزرنے پر فجر کی سرخ تھکن زدہ چہرے کو دیکھتی بلقیس بیگم نے اس کے سر پر پیار کرتا کہا تھا، چلو میں لے کر چلتا ہوں کمرے میں۔ اپنے بابا سے اجازت لیتا ہوا وہ فجر کو لیے اپنے کمرے کی سمت بڑھا۔ تم نے تو بہت اچھی بریانی بنائی ہے فجر بیٹا، آج تو میرے میر خوش ہو جائے گا۔ ایک ہفتے سے وہ دونوں حویلی میں ہی رہ رہے تھے۔ میرداد شاہ اپنے بابا کے ساتھ زمینوں پر جانے لگا تھا۔ حاکم شاہ نے اپنی ساری ذمہ داریاں اپنے بیٹے کے کندھوں پر ڈال دی تھیں، جنہیں وہ مسکرا کر قبول کرتا نبھا بھی رہا تھا۔ جاؤ اب جا کر تیار ہو جاؤ، جب تک میر آئے تم اچھے سے تیار ہو جاؤ۔ فجر کے پسینے سے بھیگے کپڑے دیکھتی وہ اس کے بکھرے بال دیکھتی نرمی سے گویا ہوئی، جس پر وہ اسبات میں سر ہلاتی تیار ہونے کے لیے گئی تھی۔ شام میں میرداد شاہ کے سالگرہ کی بڑی تقریب رکھی گئی تھی، اور دوپہر میں فجر نے اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے ان کی پسند کا کھانا بنایا تھا، اور اب وہ تیار ہونے کے لیے گئی تھی۔ فجر آ جاؤ بیٹا، میر آ گیا ہے۔ میرداد شاہ کے انتظار میں کافی دیر سے تیار فجر کمرے میں بند تھی۔ جب اسے آواز دیتی بلقیس بیگم اپنے بیٹے سے ملی تھی، تبھی وہ پری پیکر سرخ رنگ کے گھیرے دار فراق پہنے، ہاتھوں میں بڑبڑا کر سرخ کانچ کی چوڑیاں پہنے ہوئے تھی، سنہری سلکی بال کمر پر کھلے ہوئے تھے، ہلکا پھلکا سا میک اپ اس کے حسن میں چار چاند لگا گیا تھا۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھتی ہوئی بے دہانی میں سیڑھیاں اتر رہی تھی۔
اسے یکٹک دیکھتا میرداد شاہ اس کے چلانے پر حواس میں لوٹتا تڑپ کر اس کی سمت بڑھاتا۔ میر 2-3 اسٹیپ ہی وہ مشکل سے اتری تھی کہ سیڑھیوں پر بچی سرخ قالین پر اس کی ہائی ہیلز سلپ ہوئی تھی اور وہیں وہ سیڑھیوں سے پھسلتی ہوئی چلائی تھی۔ فجر میری جان! اسے ہوش میں نہ آتے دیکھ کر وہ دیوانوں کی طرح روتا اسے فوراً باہوں میں اٹھائے باہر کی جانب بھاگا اور بلقیس بیگم بھی اس کے پیچھے پیچھے نکلی تھی۔ سر پر دوبارہ چوٹ لگنے پر ڈاکٹر اشفاق نے میرداد شاہ کو پہچانتے ہوئے اسے 2 دن تک انڈر آبزرویشن میں رکھا تھا۔ آج وہ بلقیس بیگم کے ساتھ گھر لوٹی تھی۔ ان 3 دنوں میں اس نے میرداد شاہ سے بات کرنا تو دور کی بات دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ تم ہمیشہ ہی ایسا کرتی تھی، جب خفا ہوتی تھی تو مجھ سے بات نہیں کرتی تھی۔ فجر کے سامنے بیٹھا وہ اس کے بات نہ کرنے پر بولا تھا۔ وہ کافی دیر سے بیٹھا اسے اپنی جھوٹی کہانیاں، محبت بھرے لمحات کو بتا رہا تھا اور وہ گم سم سی بیٹھی اسے سنتی رہی تھی۔ میری ماں کہاں ہے؟ فجر کے سوال پر ہنستے مسکراتے میرداد کے لب سکڑے تھے۔ بتایا تو تھا، وہ ہماری شادی سے خوش نہیں تھے، کبھی ملے نہیں، پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ حیرت سے فجر کے چہرے پر غصہ دیکھتا وہ مدھم سا بولا تھا۔ مقابل کی یادداشت آنے کا خیال ہی جان لیوا تھا۔ سچ بتاؤ میرداد شاہ، میری بیوہ ماں کہاں ہے؟ یہ چھوٹی محبت کے قصے نہیں سناؤ مجھے۔ ضبط سے مٹھیاں بند کرتی وہ میرداد شاہ کے چہرے کے اڑے رنگ دیکھتی گویا ہوئی تھی۔ وہ 3 دن سے مقابل کی شطرانہ چال سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، تبھی یادداشت آنے کے بعد بھی اسے نہیں بتایا تھا۔ اس پر بلقیس بیگم اور حاکم شاہ کا محبت بڑا خلوص اسے جیسے ماں باپ کی کمی کو پورا کر رہا تھا۔ تمہیں سب یاد آ گیا فجر؟ بے یقینی سے کہتا وہ اس کی سمت بڑھاتا۔ دور رہو مجھ سے، جھوٹے مکار! گھٹنوں پر رکھے میرداد شاہ کے ہاتھ دور کرتی وہ غصے سے گھرائی تھی۔ میں جانتا ہوں جو ہوا وہ غلط تھا فجر، سوری۔ اسے دور کرتے دیکھ کر وہ لب پھینچ گیا تھا۔ کیا میری ماں سچ میں مر گئی؟ بتاؤ مجھے، وہ کہاں ہے؟ میرداد شاہ کا گریبان پکڑتی وہ گویا ہوئی تھی۔ بیٹا سنبھالو خود کو، میں جانتی ہوں میرے بیٹے سے غلطی ہوئی ہے، پر وہ شرمندہ ہے۔ فجر کے لیے سوپ لاتی بلقیس بیگم اسے سنبھالنے لگی تھی۔ اس نے میرے ساتھ زبردستی نکاح کیا، میری روح کو زخمی کیا۔ بلقیس بیگم کے سینے سے لگتی وہ زار قطار روتی ہوئی بولی، اس رات یونیورسٹی میں میں نے نہیں ساحر تھا، ایک غلط فہمی کی بنا پر غلطی تم سے ہوئی۔ تم نے میرے کردار پر انگلی اٹھائی، مجھ پر ہاتھ اٹھایا، ایک غلطی مجھ سے ہوئی۔ میں غصے اور بدلے کی آگ میں پاگل ہو گیا تھا اور تمہیں کڈنیپ کروایا، لیکن تمہیں دیکھتے ہی تمہارا اسیر ہو گیا تھا۔ تم سے محبت تو شاید پہلے بھی تھی، مگر تمہیں دیکھنے کے بعد یہ محبت دل میں دیتے جما گئی تھی، اور مجھے نہیں پتا میں نے کیا کیا، بس اتنا پتا تھا اس رات میری باہوں میں میری محبت اور بیوی تھی۔ پچھلے 1 ہفتے سے 2 دنوں ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے تھے۔ آج جیسے میرداد شاہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا، وہ رات کے اندھیرے میں فجر کے کمرے میں داخل ہوا تھا، جو تنہائی میں ڈرتی ہوئی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ہوئے تھی۔ مقابل کے ساتھ رہنے کی سونے کی اس قدر عادت تھی کہ پچھلے 1 ہفتے سے وہ ٹیک سے سو نہیں پا رہی تھی۔ اب جب وہ میرداد شاہ کی آواز سنی تو دل کی دھڑکنیں بے درک ہوئی تھیں۔ مقابل کی قریب آتی مسحور کن خوشبو کو اندر اترتی وہ اس کی بات پر حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ مجھے ہمارے نکاح کے 2 دن بعد پتہ چلا، جب تم ہاسپٹل میں تھی۔ ساحر نے خود مجھ سے معافی مانگتے ہوئے سب بتایا تھا اور تمہارے گھر کا ایڈریس پوچھا تھا۔ اسے حیرانگی سے تکتے دیکھ کر وہ مزید بتانے لگا، تمہاری ماں سے ملنے گیا تھا، معافی مانگنے گیا تھا، تمہارے بارے میں بتانا چاہتا تھا، لیکن وہاں جا کر پتہ چلا وہ تو بند گھر میں ہارٹ اٹیک ہونے کی وجہ سے مر چکی تھی۔ مجھے معافی کا بھی موقع نہیں دیا رب نے۔ پلیز تم مجھے معاف کر دو، میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے فجر۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتا وہ خوبرو شخص رونے لگا تھا۔ اپنی ماں کے ذکر پر وہ ایک بار پھر سے زار و قطار رونے لگی تھی۔ اسے روتے دیکھ کر میرداد شاہ نے سینے سے لگایا تھا۔ کیوں؟ کیا میر؟ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور وہ میرداد شاہ کے سینے سے لگی خفگی سے گویا ہوئی تھی۔
بہت محبت کرتا ہوں، تمہارے بغیر مر جاؤں گا فجر۔ اس کی پیٹھ سہلاتا وہ نم لہجے میں بولا، ہم ایک نئی زندگی شروع کریں گے فجر، جس میں ہم دونوں ساتھ رہیں گے ہمیشہ۔ اس کے سر پر لب رکھتا وہ بولا تھا، اور نہ جانے کتنی بار وہ یہ عمل دہراتا گیا۔ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں میر۔ سرخ نشیلی آنکھوں سے اسے دیکھتی وہ اس کے دل کے مقابل ہر لب رکتی، پرسکون سی آنکھیں بند کر گئی تھی۔